درود شریف کا مقام کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں صحابہ کرام کثرت سے درود پڑھتے تھے۔ آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہتے ہو۔ جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل گئے اس کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، بندہ بھی درود بھیج رہا ہے۔ جس کا درود خدا کے درود سے مل جائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جس کا درود، ارے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کو جنت مل جائے، جس کا درود خدا کے درود سے مل جائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ جو اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنا پوری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ درود وہ ہے، درود کا ثواب وہ ہے۔ آئیے بہت تفصیل میں نہیں جاتے، چند باتیں عرض کرتے ہیں تاکہ ہم درود پڑھیں، درود پڑھنے کی عادی بنیں، آج سے عادت بنائیں۔ درود پڑھنے میں کبھی شرمایا نہیں کریں بلکہ اپنی عادت بنائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا پہ درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں، توجہ کریں آپ، جب بیان ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ مقرر کے قریب بیٹھے، آپ سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ مقرر کے قریب بیٹھے، کیونکہ مقرر کے قریب بیٹھیں گے قریب سے چہرہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر مقرر باعمل عالم ہے تو اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور اس کے چہرے کو دیکھنے کی برکتیں ملتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں قریب بیٹھ کر مقرر کا چہرہ دیکھوں، اس کی زیارت کروں، ٹھیک ہے؟ ایسے بھی مومن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ایمان والے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر مومن کو محبت کے ساتھ دیکھو اور تمہارے دل میں اس کے لیے کینہ نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت کر دے، اس کی بھی مغفرت کر دے۔ تو ہر آدمی مقرر کو، علماء کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے، صحیح ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا۔ مقرر کے قریب نہیں، جو تقریروں کا عنوان ہے اس نبی کے قریب، جو تقریروں کی جان ہے اس نبی کے قریب، جو ایمان کا ایمان ہے اس نبی کے قریب۔ کس کی برکت سے؟ درود کی برکت سے۔ اب جو رسول پاک کے جتنا قریب ہونا چاہتا ہے قیامت میں وہ اتنا کثرت سے درود پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے وضو بے وضو درود ہی پڑھتے رہو، درود میں ڈوب جاؤ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب میں مکہ سے مدینہ شریف جا رہا تھا تو میرے استاد شیخ عبدالوہاب متقی نے فرمایا، بیٹے فرض نمازوں کے بعد اس پورے سفر میں صرف درود پڑھنا اور درود ہی پڑھنا، اس لیے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اس سفر میں۔ تو میں نے پوچھا حضرت کتنی مرتبہ پڑھوں؟ کہا کوئی تعداد نہیں، جتنی زیادہ پڑھ، حتیٰ کہ تو درود کے رنگ میں رنگ جا، درود کے رنگ میں رنگ جا۔ کسی عبادت کے کرنے پر اتنی جلدی بندہ ولی نہیں بنتا جتنا درود شریف پڑھنے کی برکت سے ولی بن جاتا ہے۔ حضور محدث اعظم نے کہا ہے نا، یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ۔ اب بتاؤ جب یا غوث کہنے سے ولایت ملتی ہے تو یا محمد کہنے سے نہیں مل سکتی؟ غوث العظم کو یا محمد کہنے سے ولایت ملی ہے، ان کو یہ مرتبے ملے ہیں۔ حالانکہ ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ یا محمد کہنا بے ادبی ہے، لیکن ہمارے بعض علماء نے جو اس پر نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضور کا نام بطور نام یا محمد کہنا یہ بے ادبی ہے، لیکن حضور کا نام ایک مقام پر نام ہے اور دوسرے مقام پر وہ مکمل نعت ہے، کیونکہ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، تو اس لیے یہ نام مستقل ایک نعت بھی ہے۔ تو اگر بطور نعت یا محمد کہا جائے تو پھر کوئی گناہ نہیں رہتا، کوئی بے ادبی نہیں رہتی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خود یہ سکھایا ہے، یا محمد انی اتوجہ الیکا، یہ الفاظ حدیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صحابہ نے بھی یا محمدہ کہہ کر کے پکارا ہے۔ بہرحال وہ میرا عنوان نہیں، تو عرض یہ کر رہا تھا جب یا غوث کہنے سے غوث بن جاتا انسان تو حضور کا نام لینے سے کیا مرتبہ ملے گا، حضور کا نام لینے سے کیا مقام ملے گا۔ اور یاد رکھنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود پڑھا جاتا ہے تو درود کی برکت سے گناہ معاف بھی کیے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کے ساتھ حج کے لیے چلا، اور جب وہ حج کرنے کے لیے پہنچا تو وہ کعبے کا غلاف پکڑتا تو درود پڑھتا،
طواف کرتا تو درود پڑھتا، زمزم پہ آتا تو درود پڑھتا، مقام ابراہیم پہ آتا تو درود پڑھتا، درود 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 ہی پڑھتا رہا۔ عرفات میں درود، مینا میں درود، مزدلفہ میں درود، سب جگہ درود۔ یہ بھی ایک بات ہے، جو درود پڑھتا ہے نا، اس کے دل کی جتنی تمنا ہوتی ہے بغیر مانگے ملتی ہے، اس لیے کہ درود حضور کے لیے دعا ہے۔ درود جو محبوب کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دعا کی حاجت کیا ہے۔ اب یہاں یہ بات مت سوچنا کہ ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو حضور کے مرتبے بڑھتے، نہیں، اللہ اکبر، ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنی بگڑی بنتی ہے، ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنی بگڑی بنتی ہے، اور درود 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 پڑھتے رہے۔ وہ نوجوان کو ایک بزرگ نے دیکھا، لوگوں نے اس بزرگ کا نام الگ بیان کیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جس بزرگ کا نام بیان کرتے ہیں وہ حضرت مالک ابن دینار ہے۔ حضرت مالک ابن دینار نے اس بندے کو دیکھا اور پوچھا کہ اے بندے، تو طواف کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے، عرفہ میں درود، مزدلفہ میں درود، مقام پر درود، ملتزم پر درود، ہر جگہ درود درود، کیوں درود پڑھتا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ اتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ راز کبھی نہ بتاتا۔ میں جو آ رہا تھا اپنے باپ کے ساتھ، جب میں اپنے باپ کے ساتھ سفر حج پہ نکلا تو مجھے معلوم ہے کہ میرا باپ بڑا پاپی ہے، لیکن میری نیت یہ تھی کہ میرا باپ حج کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن افسوس اس پر ہوا کہ جب ہم لوگ حج کا سفر کرتے رہے تو اچانک رستے میں میرے باپ کی طبیعت علیل ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا، صحرا تھا، جنگل تھا، بیابان تھا، میں نے اس غم کے عالم میں کہ اب میں اور میرا باپ، میں کیسے اس کی تدفین کروں، کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایسے میں نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ باپ کے لیے قبر کھودتے ہیں۔ میں اپنے باپ کے لیے قبر کھودنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے باپ کی شکل گدھے کی طرح، اس کا پورا جسم انسان کی طرح اور اس کی شکل گدھے کی طرح۔ میں تو اور پریشان ہوا کہ میرے لیے تعجب کی بات زیادہ نہ تھی، لیکن پھر بھی افسوس تھا کہ وہ باپ ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا پاپی انسان تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، سیاکار تھا وہ۔ ایسے میں نے اس کے جسم پہ چادر ڈال دی، کیونکہ اب میں کیا کر سکتا تھا، میں نے اس کا چہرہ چھپا دیا اور میں اس کے سرانے بیٹھ کر کے رونے لگا۔ ایک تو بڑی محنت سے قبر کھودی ریت میں، اب اس کو دفن کرنا ہے، لیکن اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا، اور میں دیکھ کر کے ڈرتا بھی تھا، حیرت بھی کرتا تھا، غم بھی تھا، افسوس بھی تھا۔ اسی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ خوبصورت جوان میرے خواب میں دکھے، اور بہت خوبصورت سا چہرہ تھا، کالی کالی زلفیں تھی، خوبصورت سی آنکھیں تھی، اور ان کے جسم سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی۔ وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو۔ ان کی اس معصوم ادا کو دیکھ کر میں حیران تھا۔ وہ سیدھا آئے اور آنے کے بعد میرے باپ کی میت سے چادر ہٹایا، دیکھا تو جو ہے وہ گدھے کی طرح چہرہ تھا، اپنا مبارک ہاتھ چمکتا ہوا انہوں نے میرے باپ کے چہرے پہ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ اور جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا، محترم آپ کون ہیں؟ اے مشکل کشا، میری مشکل کو دور کرنے والے کون ہیں اور میرے باپ پر اتنا رحم کرنے والے کون ہیں؟ تو انہوں نے مڑ کے کہا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں تیرے باپ کا اور تیرا رسول ہوں اور نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا، آقا میرا باپ تو بڑا پاپی تھا، اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، اور آپ نے آ کر اس کا چہرہ چاند کی طرح کر دیا، وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، یہ پاپی تو بہت تھا لیکن سونے سے پہلے مجھ پہ درود پڑھ لیا کرتا تھا،
جب یہ دنیا میں مجھے نہ بھولا تو مرنے کے بعد میں اس کو کیسے بھولوں؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے. جب میرے آقا تشریف لے گئے تو کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے باپ کو خوشی خوشی دفن کر دیا، اور میں نے عہد کر لیا اب ساری زندگی فرائض اور واجبات کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی عمل کروں گا تو صرف اپنے نبی پہ درود و سلام کروں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے اور کوشش کرے کہ کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف تو روزانہ ماہ رمضان شریف میں ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس لیے کہ درود شریف کی بڑی برکتیں ہیں. میں کیا عرض کروں، درود شریف کا مقام کیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام کثرت سے درود پڑھتے تھے، اولیاء کرام کثرت سے درود پڑھتے تھے، اور روایتوں میں آیا ہے کہ جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کا دل منور کر دیتا ہے اور غیب کے حجابات اس سے اٹھا دیتا ہے. اور فرمایا گیا جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو منور کر کے وہ آنکھیں عطا کرتا ہے کہ اس کی ہتھیلی پر وہ اللہ کے شہروں کو دیکھنے لگتا ہے، وہ دنیا کو اپنی ہتھیلی پر دیکھنے لگتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو قبر کے اندر اللہ اکبر ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے رغبت نہ کی، اس سے محبت نہ کی، اس پہ عمل نہ کیا، آقا فرماتے ہیں وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. حضور اس کو اپنی سوسائٹی سے باہر نکال دیں، اپنے محبوب امتیوں کی فہرست سے اس کو خارج کیا جا رہا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک دعوت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ میں شریک ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے دعوت میں شرکت کی. جب ہم دعوت میں پہنچے تو وہاں پہ گوشت اور کدو، جس کو ہم لوکی کہتے ہیں، اور بھی کیا کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں مالیگاؤں میں اس کو لوکی کے علاوہ دودیا بھی کہتے ہیں اس کو. دودیا، لوکی، کدو، یہ تینوں ایک ہی نام ہے، یعنی کہ 3 نام ہیں ایک ہی سبزی کے. یہ کدو شریف اور جس کو لوکی اور ہم دودیا بھی کہتے ہیں، تو پکانے والے نے حضور علیہ السلام کو دعوت کی اور گوشت اور لوکی شریف پکائی. جب کھانا سامنے آیا کٹورے میں رکھ کر حضور نے کھانا نکالا تو حضور علیہ السلام پھر اس کے اندر جو ہے وہ لوکی ٹٹولنے لگے اور ڈھونڈ کر نکال کر حضور اس کو نوش فرمانے لگے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس دن کے بعد سے تمام کھانوں میں سب سے زیادہ اگر مجھے محبت پیدا ہوگی تو پھر کدو شریف سے پیدا ہوگی. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دسترخوان پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے کہا کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے. حالانکہ لوکی کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقعہ ہے، تاکیدی سنت بھی نہیں ہے، لیکن بس محبوب نے پسند کر لیا. محبوب جس چیز کو پسند کر لے پھر اس کو غلام پسند نہ کرے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کو جن کو پتا تھا کہ محبوب کو یہ سبزی بہت پسند تھی وہ بھی اس کو پسند کرتے تھے. اور ایک دن دسترخوان پہ کسی نے کہا معاذ اللہ کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے. فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور فرمایا بدبخت میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا اس چیز کا تو نے انکار کیا جو چیز میرے محبوب کو پسند ہے. بتاؤ اگر کوئی سبزی ایک آقا نے پسند کر لی اس کو کوئی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے تو فاروق اعظم تلوار نکالتے ہیں اس کے لیے. حضور علیہ السلام نے تو داڑھی کو لازم قرار دیا ہے، لوگ داڑیاں گٹروں میں مڈا کر کے پھینک رہے ہیں. بتاؤ وہ حضور کے محبوب اور مقبول امتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں فلیس منی، وہ میری سوسائٹی کا ممبر ہی نہیں ہے، وہ میرا محبوب امتی نہیں ہے جس نے میری سنت سے انحراف کیا. صحابہ کرام کو سنتوں سے کتنی محبت تھی، اور صحابہ تو صحابہ، ہمارے اکابرین نے سنتوں سے کتنی محبت کی. ایک مرتبہ حضور حافظ ملت شاہ عبدالعزیز اشرفی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر میں، سیدھے پیر میں زخم ہو گیا. زخم ہوا تو اس زخم پر مرہم یا کوئی پٹی لگانے کے لیے کوئی حکیم یا طبیب آیا اور آپ نے دونوں پیروں میں موزہ پہن رکھا تھا. حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس نے کہا کہ حضرت موزہ نکالیں تاکہ میں آپ کے زخم پہ پٹی باندھ دوں. آپ نے الٹے پیر کا موزہ نکالا تو اس نے کہا حضرت زخم تو آپ کے سیدھے پیر میں ہے اور آپ الٹے پیر کا موزہ نکالیں. فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میرے سیدھے پیر میں جو ہے وہ زخم ہے، لیکن الٹے پیر کا موزہ اس لیے نکال رہا ہوں کہ جب بھی موزہ نکالنا چاہیے
سنت یہ ہے کہ پہلے الٹے پیر کا نکالنا چاہیے، اس کے بعد سیدھے پیر کا نکالنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کیا، اور حضور حافظ ملت کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اخیر عمر تک بغیر چشمے کے کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے؟ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں حضور کی سنت پر عمل کی برکت ہے کہ آقا کریم کی سنت ہے، حضور سونے سے پہلے وضو کرتے تھے اور آنکھوں کے اندر سرما ڈال کر کے سوتے تھے، سرما لگا کر کے سوتے تھے۔ میں نے حضور کی سنت پر سختی کے ساتھ عمل کیا، میں اس بڑھاپے میں بھی ابھی تک مجھے میری نظر میں جو ہے کمی واقع نہیں ہوئی، اور میں ابھی بھی بغیر چشمے کی کتاب پڑھ لیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کی سنت پر عمل کرو گے، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو پہلا وہ کم نصیب ہے جس کو حضور علیہ السلام نے اپنی سوسائٹی سے باہر کیا ہے، کس کو؟ جو حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل نہ کرے۔ اس لیے جتنی سنتیں یاد ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری حضور علیہ السلام کی سنتیں ہیں، میں صرف اشارہ دوں گا اور اگلے عنوان کی طرف بڑھوں گا۔ جب بھی جوتا پہنے تو جوتا پہننے سے پہلے اپنے جوتوں کو جھاڑ لیا کریں، جھٹک لیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر اگر کوئی نقصان دہ چیز موجود ہے، کھڑا موجود ہے، کچرا موجود ہے، یا کوئی بچھو وغیرہ موجود ہے، کوئی جانور موجود ہے، تو وہ نکل جائے گا۔ دیکھو حضور کے کیسے کریم آقا ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو سنت بنا دیا جس پہ عمل کرنے سے آپ اور ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ تو جوتا پہننے سے پہلے اس کو جھٹک لینا چاہیے۔ جوتا اور چپل پہلے سیدھے پیر میں پہننا چاہیے، اس کے بعد الٹے پیر میں۔ اتارتے وقت پہلے الٹے پیر سے نکالیں، پھر سیدھے پیر سے۔ اب یہاں پر ایک تکلیف جو ہے وہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تکلف کا، کہ جب وہ مسجد سے نکلتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے۔ ان کے لیے دو سنتیں ہوتی ہے، مسجد کے گیٹ پہ وہ چپل رکھتے ہیں، الٹا پیر وہ باہر نکالتے ہیں، اس سنت پہ عمل کیا، لیکن الٹا پیر نکالا تو پھر وہ الٹے ہی پیر میں پہلے چپل ڈال لیتے ہیں اور پھر بعد میں سیدھا نکال کے ایک سنت پہ عمل کیا، ایک سنت کو ترک کر دیا۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد کے باہر دروازے پر چپل رکھتے ہیں تو الٹا پیر نکال کے چپل یا جوتے کے اندر نہ ڈالیں بلکہ اس کے اوپر رکھ دیں، اور پھر پہلے سیدھے پیر میں جوتے اور چپل میں چاہے وہ پیر ڈالیں سیدھے پیر کو، اور پھر بعد میں الٹے پیر کو ڈالیں۔ بظاہر آپ کو چھوٹا عمل سمجھ لیں، ممکن ہے جس شخص سے آپ نے بہت سارے واقعات اور احادیث 20 سال سے سنے ہیں، آج میں سنتوں پر بات کر رہا ہوں تو بہت ممکن ہے آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، یہ جوتے اور چپل پہننے کی سنت اور مسواک کرنے کی سنت یہ بتا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس محبوب مصطفیٰ کریم کا طریقہ بتا رہا ہوں جس رسول نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میری سنت کو مٹایا جا رہا ہو، ختم کیا جا رہا ہو، اس وقت جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا ان کو جو میرے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے۔ حضور کی سنتوں پر عمل کرو۔ طریقہ یہ ہے، جوتا پہننے کا طریقہ بتایا، اس کے بعد موزہ پہنو تو بیٹھ کر کے پہنو، پانی پیو تو بیٹھ کر کے پیو۔ اسی طریقے سے جو ہے امامہ باندھو، 2 رکعت پڑھو گے تو 70 رکعت کا ثواب ملے گا۔ حضور کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے، کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھ لیا کرو، کھانا کھانے کے بعد نمک چکھا کرو۔ اس طریقے سے کبھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے نمکین سے شروع کیا کرو اور اس کا اختتام بھی نمکین پہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیا کرو، کھانا کھانے سے پہلے پانی پیو گے تو اللہ رب العزت بہت ساری بیماریوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو، اس کے بعد چاروں قل پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد جو ہے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو اور دائیں کروٹ لیٹ کر کے سویا کرو۔ اس سے کیا ہوگا، جو دائیں کروٹ لیٹ کر کے سوئے گا اللہ رب العزت اسے ہارٹ اٹیک کے مرض سے، یعنی جو دل کا دورہ پڑتا ہے اس مرض سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جو بندہ سنت کے مطابق سوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کی نیند عطا فرمائے گا، اور جو شخص جو سونے سے پہلے چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھ لے اللہ رب العزت اس کو سحر جادو سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر اس کی برکتیں کیا ہے، رات بھر فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے اللہ مقرر کر دے گا، فرشتے اس پر پہرا دیں گے، کیونکہ وہ بندہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سو رہا ہے۔ اگر اسی رات اس کو موت آ گئی تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ آیت الکرسی کی برکت یہ، حضور کی سنت کی برکت یہ۔ تو بہرحال بہت سی سنتیں ہمارے مبلغین سنتیں سکھاتے رہتے ہیں، مرکز پہ آئیے، وہ بہت ساری سنتیں آپ کو سکھائیں گے۔ آئیے